بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی، سورہ اعراف پارٹ نمبر 1۔ سورۃ الاعراف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب اتری ہے تجھ پر۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، سو چاہیے کہ تیرا جی تنگ نہ ہو اس کے لیے، اس کے پہچاننے سے۔ نمبر 4۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی ذہن میں رہے کہ یہ سورہ صفحے کے درمیان میں ختم ہوئی، اس لیے پہلے 3 نمبر جو تھے وہ پچھلی صورت میں رہ گئے، اور یہاں سے جو تفسیر شروع ہوگی نمبر 4 سے شروع ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتنذر بہ، تاکہ تو ڈرائے اس سے، وذکری للمؤمنین، اور نصیحت ہو ایمان والوں کو۔ نمبر 5۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، چلو اسی راہ پر جو اترا تم پر، چلو اسی پر جو اترا تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور نہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ نمبر 6۔ وکم من، اور کتنی۔ تفسیر سورہ اعراف۔ نمبر 4۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرج کی تفسیر شک سے کی ہے، گویا فلا یکن فی صدرک حرج، فلا تکونن من الممترین کے ہم معنی ہوگا، یعنی پیغمبر جس پر خدا نے اپنی کتاب نازل فرمائی اس کی شان یہ نہیں کہ ذرا سا بھی کھٹکا یا شک و شبہ کتاب کے احکام و اخبار کے متعلق اس کے دل میں راہ پائے۔ دوسرے مفسرین نے الفاظ کو ان کے ظاہر پر رکھا، جیسا کہ مترجم محقق نے اختیار فرمایا، یعنی تمام خلائق میں سے چن کر جس پر خدا نے اپنی کتاب اتاری اسے لائق نہیں کہ احمقوں اور معاندین کے طعن و تشنیع یا بیہودہ سوالات سے متاثر ہو کر اس کتاب کے کسی حصہ کی تبلیغ سے منقبض اور تنگ دل ہو۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک۔ سورہ ہود رکوع نمبر 2۔ اگر بفرض محال خود پیغمبر کے دل میں کتاب اور اس کے مستقبل کی طرف سے نہایت کامل وثوق کو انشراح حاصل نہ ہو تو اپنے فرض انذار و تذکیر کو کس طرح قوت و جرت کے ساتھ ادا کر سکے گا۔ نمبر 5۔ نزول قرآن کی غرض و غایت، یعنی کتاب کے اتارنے سے غرض یہ ہے کہ تم ساری دنیا کو اس کے مستقبل سے آگاہ کر دو اور بدی کے انجام سے ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں کے حق میں خاص طور پر یہ ایک مؤثر پیغام نصیحت ثابت ہو۔ نمبر 6۔ آدمی اگر حق تعالیٰ کی تربیت عظیم اپنے آغاز و انجام اور طاعت و معصیت کے نتائج پر پوری طرح دھیان کرے تو اس کو کبھی جرت نہ ہو کہ اپنے رب کریم کی اتاری ہوئی ہدایات کو چھوڑ کر شیاطین الانس والجن کے رفاقت میں انہی کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ گزشتہ اقوام میں سے جنہوں نے خدا کی کتابوں اور پیغمبروں کا مقابلے پر ایسا رویہ اختیار کیا، ان کو جو دنیاوی سزا ملی وہ آگے مذکور ہے۔ قریۃ اہلکناہا، بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ فجاءہا بأسنا بیاتن، کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب راتوں رات۔ او ہم قائلون، یا دوپہر کو سوتے ہوئے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، پھر یہی تھی ان کی پکار جس وقت کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب۔ الا ان قالوا، کہ کہنے لگے انا کنا ظالمین، بے شک ہمیں تھے گناہ گار۔ نمبر 1۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے۔ نمبر 2۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم کو ان کے احوال سنائیں گے، اپنے علم سے۔ وما كنا غائبین، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ نمبر 3۔ والوزن یومئذ الحق، اور تول اس دن ٹھیک ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر جس کی تولیں بھاری ہوئیں سو وہی ہوئیں نجات پانے والے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی تولیں ہلکی ہوئیں فاولئک الذین خسروا انفسهم، سو وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا۔ نمبر 4۔ بما کانوا، اس واسطے کہ ہماری۔ تفسیر۔ نمبر 1۔ گزشتہ اقوام پر عذاب کا حال، یعنی جب ان کے ظلم و عدوان اور کفر و عصیان کی حد ہو چکی تو دنیا کی لذات و شہوات میں منہمک اور عذاب الہی سے بالکل بے فکر ہو کر خواب استراحت کے مزے لینے لگے کہ یکا یک ہمارے عذاب نے آ دبوچا۔ پھر ہلاکت آفرینیوں کے اس دہشتناک منظر اور ہنگامہ داروگیر میں ساری تمطراق بھول گئے۔ چاروں طرف سے انا کنا ظالمین کی چیخ و پکار کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ گویا اس وقت انہیں واضح ہوا اور اقرار کرنا پڑا کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تنبیہ۔ فجاءہا بأسنا کی فا میں مفسرین کے کئی قول ہیں، غالباً مترجم محقق قدس سرہ نے اس کو اہلکناہا کی تفسیر و تفصیل قرار دیا، جیسے کہا جائے توضأ فغسل وجہہ وذراعیہ، فلاں شخص نے وضو کیا تو دھویا چہرہ اور ہاتھ وغیرہ۔ اس مثال میں منہ ہاتھ دھونا وضو کرنے ہی کی تفصیل و تفسیر ہے۔ اسی طرح یہاں ہلاک کرنے کی تفسیر و تفصیل کیفیت عذاب کے بیان سے ہو گئی، واللہ عالم۔ نمبر 2۔ آخرت میں تمام امتوں سے سوال ہوگا۔ جن امتوں کی طرف سے پیغمبر مبعوث ہوئے ان سے سوال ہوگا
ماذا اجبتم المرسلین، تم نے ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا تھا؟ اور خود پیغمبروں سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تم کو امت کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟ نمبر 3، یعنی تمہارا کوئی جلیل و حقیر اور قلیل و کثیر عمل یا ظاہری و باطنی حال ہمارے علم سے غائب نہیں، ہم بلا توسط غیر ذرہ ذرہ سے خبردار ہیں، اپنے اس علم ازلی محیط کے موافق سب اگلے پچھلے احوال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ ملائکۃ اللہ کے لکھے ہوئے اعمال نامے بھی علم الہی کے سرے منہ خلاف نہیں ہو سکتے، ان کے ذریعے سے اطلاع دینا محض ضابطہ کی مراعات اور نظام حکومت کا مظاہرہ ہے، ورنہ خدا اپنے علم میں ان ذرائع کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، وزن اعمال اور میزان۔ قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا، جن کے اعمال قلبیہ و اعمال جوارح وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہیں، اور جن کا وزن ہلکا رہا وہ خسارے میں رہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے عمل وزن کے موافق لکھے جاتے ہیں، ایک ہی کام ہے، اگر اخلاص و محبت سے حکم شرع کے موافق کیا اور برمحل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا، اور دکھاوے کو یا ریس کو کیا یا موافق حکم نہ کیا یا ٹھکانے پر نہ کیا تو وزن گھٹ گیا۔ آخرت میں وہ کاغذ تلیں گے جن کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگزر ہوا، اور ہلکے ہوئے تو پکڑا گیا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اعمال جو اس وقت اعراض ہیں وہاں آیان کی صورت میں مجسد کر دیے جائیں گے، اور خود انہی اعمال کو تولا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال تو غیر قارضات اعراض ہیں، جن کا ہر جز وقوع میں آنے کے ساتھ ہی معدوم ہوتا رہتا ہے۔ پھر ان کا جمع ہونا اور تلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ گراموفون میں آج کل لمبی چوڑی تقریریں بند کی جاتی ہیں، کیا وہ تقریریں اعراض میں سے نہیں جن کا ایک حرف ہماری زبان سے اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس سے پہلا حرف نکل کر فنا ہو جائے؟ پھر یہ تقریروں کا سارا مجموعہ گراموفون میں کس طرح جمع ہو گیا؟ اس سے سمجھ لو کہ جو خدا گراموفون کے موجد کا بھی موجد ہے، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ ہمارے کل اعمال کا مکمل ریکارڈ تیار رکھے، جس میں سے ایک شوشہ اور ذرہ بھی غائب نہ ہو، رہا ان کا وزن کیا جانا تو نصوص سے ہم کو اس قدر معلوم ہو چکا ہے کہ وزن ایسی میزان یعنی ترازو کے ذریعے سے ہوگا جس میں کفتین اور لسان وغیرہ موجود ہوں گے، لیکن وہ میزان اور اس کے دونوں پلے کس نوعیت و کیفیت کے ہوں گے، اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ان باتوں کا احاطہ کرنا ہماری عقول و افہام کی رسائی سے باہر ہے، اس لیے ان کے جاننے میں ہمیں تکلیف نہیں دی گئی، بلکہ ایک میزان کیا اس عالم کی جتنی چیزیں ہیں بجز اس کے کہ ان کے نام ہم سن لیں اور ان کا کچھ اجمالی سا مفہوم جو قرآن و سنت نے بیان کر دیا ہو عقیدے میں رکھیں، اس سے زائد تفصیلات پر مطلع ہونا ہماری حد پرواز سے خارج ہے، کیونکہ جن نوامس و قوانین کے تحت اس عالم کا وجود اور نظم و نسق ہوگا ان پر ہم اس عالم میں رہتے ہوئے کچھ دسترس نہیں پا سکتے۔ اسی دنیا کے میزانوں کو دیکھ لو، کتنے قسم کی ہیں۔ ایک میزان وہ ہے جس سے سونا چاندی یا موتی تلتے ہیں، ایک میزان سے غلہ اور سوختہ وزن کیا جاتا ہے، ایک میزان عام ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے جس سے مسافروں کا سامان تولتے ہیں۔ ان کے سوا مقیاس الہوا یا مقیاس الحرارت وغیرہ بھی ایک طرح کی میزانیں ہیں جن سے ہوا اور حرارت وغیرہ کے درجات معلوم ہوتے ہیں۔ تھرمامیٹر ہمارے بدن کے اندرونی حرارت کو جو اعراض میں سے ہے تول کر بتلاتا ہے کہ اس وقت ہمارے جسم میں اتنا ڈگری حرارت پائی جاتی ہے۔ جب دنیا میں 20 قسم کی جسمانی میزانیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن سے اعیان و اعراض کے اور ان درجات کا تفاوت معلوم ہوتا ہے، تو اس قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک ایسی حصی میزان قائم کر دے جس سے ہمارے اعمال کے اوزان و درجات کا تفاوت صورتاً و حصاً ظاہر ہوتا ہو۔ بِآیاتِنَا یظلمون، آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 1، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور مقرر کر دیں اس میں تمہارے لیے روزیاں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ نمبر 2، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر صورتیں بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا إلا ابلیس، پھر بس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس، لم یکن من الساجدین، نہ تھا سجدے والوں میں۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہا تجھ کو کیا مانے تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا۔ قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، کہا تو اتر یہاں سے۔ نمبر 3، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، فخرج انک من الصاغرین، پس باہر نکل تو ذلیل ہے۔ نمبر 4، قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من، فرمایا تجھ کو۔ تفسیر نمبر 1، اللہ نے روزیاں مقرر کی اور آیات کا انکار کرنا ہی ان کی حق تلفی ہے،
جیسے یظلمون سے ادا فرمایا۔ نمبر 2، یہاں سے بعض آیات آفاقیہ و انفسیہ کا بیان شروع کیا ہے، جس سے ایک طرف حق تعالیٰ کا وجود پر کارخانہ عالم کے حکیمانہ نظم و نسق سے استدلال اور احسانات انعامات الہیہ کا تذکرہ فرما کر اس کی شکر گزاری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ دوسری طرف نبوت کی ضرورت، انبیاء علیہ السلام کی آمد، ان کی سیرت، ان کے متبعین و مخالفین کا انجام، جو اس صورت کا اصلی موضوع معلوم ہوتا ہے، اس کے بیان کے لیے یہ آیت بطور توطیہ و تمہید کے مقدم کی گئی ہیں۔ نمبر 3، حق تعالیٰ سے ابلیس کا مکالمہ، یعنی تمہاری تخلیق سے پہلے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا سامان کیا، پھر تمہارا مادہ پیدا فرمایا، پھر اس مادہ کو ایسا دلکش نقشہ اور حسین و جمیل صورت عطا کی جو کسی دوسری مخلوق کو عطا نہ کی گئی تھی، پھر اس تصویر خاکی کو وہ روح اور حقیقت مرحمت فرمائی جس کی بدولت تمہارے باپ آدم علیہ السلام، جن کا وجود تمام افراد انسانی کے وجود پر اجمالاً مشتمل تھا، خلیفۃ اللہ اور وہ مسجود ملائکہ بنے۔ پھر جس نے اس وقت سجود تعظیمی سے سرتابی کی وہ مردود ازلی ٹھہرا، کیونکہ وہ سجود خلافت الہیہ کے نشان کے طور پر تھا۔ ملائکۃ اللہ جو بحث و تمحیص اور صریح امتحان کے بعد آدم کی علمی فضیلت اور روحانی کمالات پر مطلع ہو چکے تھے، حکم الہی سنتے ہی سجدے میں گر پڑے، اور اس طرح خلیفۃ اللہ کے روبرو اپنے پروردگار حقیقی کی کامل وفا شعاری اور اطاعت پذیری کا ثبوت دیا۔ اور ابلیس لعین جو ناری الاصل جنی مگر کثرت عبادت وغیرہ کی وجہ سے زمرہ ملائکہ میں شامل ہو گیا تھا، آخر کار اپنی اصل کی طرف لوٹا۔ اس کی نظر آدم علیہ السلام کی مادی ساخت سے نفخت فیہ من روحی کے راز تک تجاوز نہ کر سکی، اس لیے صریح حکم الہی کے مقابلہ پر انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کا دعویٰ کرنے لگا۔ آخر اسی ابقاء و استکبار اور نص صریح و قاطع کو محض رائے و ہوا سے رد کر دینے اور خدا سے بحث و مناظرہ ٹھان لینے کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے مرتبہ قرب سے نیچے گرا دیا اور رحمت الہیہ سے بہت دور پھینک دیا گیا۔ فی الحقیقت جس چیز پر اسے بڑا فخر تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، وہی اس کی ہلاکت ابدی کا سبب ہے۔ آگ کا خاصہ خفت وحدت، سرعت و تیش اور علو افساد ہے، بخلاف مٹی کے کہ اس میں مستقل مزاجی متانت اور متوازنہ حلم و تثبت پایا جاتا ہے۔ ابلیس جو ناری الاصل تھا، سجدہ کا حکم سن کر آگ بگولا ہو گیا اور رائے قائم کرنے میں تیزی اور جلد بازی دکھلائی، آخر تکبر و تعالی کے راہ سے آتش حسد میں گر کر دوزخ کے آگ میں جا پڑا۔ برخلاف اس کے آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو عنصر خاکی نے خدا کے آگے فروتنی خاکساری اور انقیاد و استقامت کی راہ دکھلائی، چنانچہ ان کی استقامت و انابت نے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ کا نتیجہ پیدا کیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ابلیس لعین نے مادی و عنصری لحاظ سے بھی اپنی تفصیل کے دعوے میں ٹھوکر کھائی، چنانچہ حافظ شمس الدین ابن القیم نے بدائع الفوائد میں 15 وجوہ سے مٹی کا آگ سے افضل ہونا ثابت کیا ہے۔ من شاء فلیراجع۔ نمبر 4، جنت سے ابلیس کا خروج، یعنی جنت میں یا آسمانوں پر خدا کی وہ مخلوق رہ سکتی ہے جو خدا کے پوری مطیع و فرما بردار ہو، نافرمان متکبروں کے لیے وہاں گنجائش نہیں۔ بہرحال ابلیس لعین عزت کے اس مقام سے جس پر کثرت عبادت وغیرہ کی وجہ سے اب تک فائز تھا، بڑا بولنے کی بدولت نیچے دھکیل دیا گیا۔ تنبیہ: ابلیس کی مدت دراز تک زمرہ ملائکہ میں شامل رکھنے سے متنبہ کر دیا کہ حق تعالیٰ نے مکلفین میں کسی کی فطرت حتیٰ کہ شیطان کی بھی ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف بدی کی طرف جانے کے لیے مجبور و مضطر ہو جائے، بلکہ خبیث سے خبیث ہستی بھی اصل فطرت کے اعتبار سے اس کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اپنے کسب و اختیار سے نیکی اور پرہیزگاری میں انتہائی ترقی کر کے زمرہ ملائکہ میں جا ملے۔ المنظرین، مہلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بولا تو جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر۔ نمبر 2، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر آؤں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور پیچھے سے، وعن ایمانہم اور دائیں سے، وعن شمائلہم اور بائیں سے۔ نمبر 3، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہ پائے گا تو اکثروں کو ان میں سے شکر گزار۔ نمبر 4، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، کہا نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، لمن تبعک منہم، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے۔ نمبر 5، ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور آدم رہ تو اور تیری عورت
جنت میں، اور پھر کھاؤ، فکلا من حیث شئتما، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے گناہ گار۔ نمبر 6 فوسوس لهما الشیطان، پھر بہکایا ان کو شیطان نے، لیبدی لهما ما ورئ عنہما، تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی۔ تفسیر نمبر 1، ابلیس کو عمر دراز دینے کی حکمت، یعنی جب تو نے یہ درخواست کی کہ تو سمجھ لے کہ یہ پہلے سے علم الہی میں طے شدہ ہے کہ تجھ کو مہلت دی جائے، جب حکمت الہیہ مقتضی ہوئی کہ حق تعالیٰ اپنے صفات کمالیہ و شہنشاہانہ عظمت و جبروت کا مظاہرہ کرے، تو اس نے عالم کو پیدا فرمایا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورۃ طلاق رکوع نمبر 2۔ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق اور ان کے کل نظم و نسق سے مقصود یہ ہے کہ خدا کے قدرت کاملہ اور علم محیط وغیرہ صفات کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو۔ اسی معرفت الہیہ کو آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بعض سلف کی تفسیر کے موافق عبادت سے تعبیر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ تخلیق عالم سے یہ غرض بوجہ عتم جب ہی پوری ہو سکتی ہے کہ مخلوقات میں اس کی ہر قسم کی صفات و کمالات کا اظہار ہو، اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ عالم میں مطیع و فرما بردار اور باغی و مجرم ہر قسم کی مخلوق موجود ہو۔ نیز اعداء اللہ کو پوری زور آزمائی اور ان کے پیدائشی اختیار و قوت کے تمام وسائل استعمال کرنے کی آخری حد تک مہلت و آزادی دی جائے، پھر انجام کار حکومت الہیہ کا لشکر غالب ہو، دشمن اپنے کیفر کردار کو پہنچے، اور بعد امتحان آخری کامیابی دوستوں کے ہاتھ رہے، اور اس کے بدون کل صفات کمالیہ کے ظاہر ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ پس خیر و شر اور منبع خیر و شر کا پیدا کرنا اسی حکمت سے ہے جو غرض تخلیق عالم کی ہے، یعنی صفات کمالیہ کا مظاہرہ، وہ بغیر اس کے پوری نہ ہو سکتی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ سورہ ہود رکوع نمبر 10۔ اس لیے ضروری ہوا کہ عدو اکبر ابلیس لعین کو جو منبع شر ہے پوری مہلت دی جائے، تاکہ وہ تا قیام قیامت اپنے قوا و وسائل کو جی کھول کر استعمال کر لے، لیکن یہ چیز ظاہر ہے کہ براہ راست اس محیط کل اور قادر مطلق کے مقابلے پر ممکن نہ تھی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ خدا کی طرف سے بطور نیابت و خلافت ایک ایسی مخلوق مقابلہ پر لائی جائے جس سے ابلیس لعین کو آزادی کے ساتھ جنگ ازمائی کا موقع مل سکے۔ واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 7۔ اور پھر جب تک وہ مخلوق حق نیابت اور وظیفہ خلافت ادا کرتی رہے، خاص کر شاہی فوج یعنی ملائکہ سے اس کو کمک پہنچائی جائے، اور باوجود ضعف و قلت کے اپنے فضل و رحمت سے انجام کار دشمنوں کے مقابلے میں مظفر و منصور کیا جائے، بس خوب سمجھ لو کہ یہ زمین ابلیس و آدم کا میدان نہیں، اور چونکہ پوری طرح جان توڑ مقابلہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ دونوں حریف ایک دوسرے سے خار کھائے ہوں، اس لیے تکویناً دونوں صورتیں ایسی پیش کی گئیں جن میں ہر ایک کے دل میں دوسرے کی دشمنی جاگوسی ہو جائے۔ ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر نیچے گرا دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو ابلیس کے وسوسانہ اندازی کی بدولت جنت سے علیحدہ ہونا پڑا۔ ان واقعات سے ہر ایک کے دل میں دوسرے کی عداوت کی جڑ قائم ہو کر معرکہ کارزار گرم ہو گیا۔ والحرب سجال وانما العبرۃ للخواتیم۔ نمبر 2، انسان سے ابلیس کی دشمنی، یعنی رہزنوں کی طرح ان کے ایمانوں پر ڈاکہ ماروں گا جس کے سبب مجھے یہ روز بد دیکھنا پڑا۔ نمبر 3، یعنی ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ جہاد اربعہ کا ذکر تعمیم جہاد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 4، یہ ابلیس لعین کا تخمینہ تھا جو صحیح نکلا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سورہ سبا رکوع نمبر 2۔ نمبر 5، یعنی اکثر آدمی ناشکرے ہوں گے تو ہمارا کیا بگاڑیں گے، انجام کار انہی تھوڑے وفاداروں کے لیے کامیابی اور فلاح ہوگی، اور ناشکروں کی کثرت دوزخ کی نظر ہو جائے گی۔ گویا اس طرح واضح کر دیا جائے گا کہ جنود الشیطان کی اس قدر کثرت بھی خلیفۃ اللہ کے قلیل تعداد لشکر کو مغلوب و مقہور نہیں کر سکتی۔ نمبر 6، آدم و حوا اور شجر ممنوعہ۔ آدم و حوا کو اجازت تھی کہ بلا روک ٹوک جب چاہیں کھائیں پئیں، بجز ایک معین درخت کے جس کا کھانا ان کی بہشتی زندگی اور استعداد کے مناسب نہ تھا۔ اسے فرمایا اس کے پاس نہ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میرے نزدیک یہاں فتکونا من الظالمین کا ترجمہ اگر یوں کیا جاتا تو زیادہ موزوں ہوتا، پھر ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ظلم کے معنی نقصان اور کمی کوتاہی کے آتے ہیں، جیسے کہ ولم تظلم منہ شیئا سورہ کہف میں ہے۔
من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے، وقال ما نہاکما ربکما اور وہ بولا تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے عن ہذہ الشجرہ اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین مگر اس لیے کہ کبھی تم ہو جاؤ فرشتے، او تکونا من الخالدین یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، وقاسمہما اور ان کے آگے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین کہ میں البتہ تمہارا دوست ہوں، فدلاہما بغرور پھر میل کر لیا ان کو فریب سے، نمبر 1 فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی، نمبر 2 وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور لگے جوڑنے اپنے اوپر بہشت کے پتے، نمبر 3 وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ اور پکارا ان کو رب نے کیا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے، وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا بولے وہ دونوں اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ قال فرمایا، تفسیر نمبر 1 آدم و حوا کو اغواء شیطانی، آدم و حوا شیطان کی قسموں سے متاثر ہوئے کہ خدا کا نام لے کر کون جھوٹ بولنے کی جرت کر سکتا ہے، شاید وہ سمجھے کہ واقعی اس کے کھانے سے ہم فرشتے بن جائیں گے یا پھر کبھی فنا نہ ہوں گے، اور حق تعالیٰ نے جو ہی فرمائی تھی اس کی تعلیل یا تعویل کر لی ہوگی، لیکن غالباً فتکونا من الظالمین اور ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی وغیرہ سے نسیان ہوا، اور یہ بھی خیال نہ رہا کہ جب وہ مسجود ملائکہ بنائے جا چکے پھر ملک بننے کی کیا ضرورت رہی، فنسی ولم نجد له عزما سورۃ طہ رکوع نمبر 6 واضح ہو کہ امر و نہی کبھی تو تشریعاً ہوتے ہیں اور کبھی شفقتاً، اس کو یوں سمجھو مثلا ایک تو ریل میں بدون ٹکٹ سفر کرنے کی ممانعت ہے، یہ تو قانونی حیثیت رکھتی ہے جس کا اثر کمپنی کے حقوق پر پڑتا ہے، اور ایک جو گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مت تھوکو اس سے بیماری پھیلتی ہے، یہ نہیں شفقتاً ہے جس جیسا کہ بیماری پھیلنے کی تعلیل سے ظاہر ہے۔ اسی طرح خدا کے اوامر و نواہی بعض تشریعی ہیں جن کے خلاف ورزی کرنے والا قانونی مجرم سمجھا جاتا ہے، جن کا ارتکاب کرنا ان حقوق کے منافی ہے جن کی حفاظت کرنا تشریع کا منشا تھا، دوسرے وہ اوامر و نواہی ہیں جن کا منشا تشریع نہیں محض شفقت ہے، جیسے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی بہت سے احادیث میں علماء نے تصریح کی ہے۔ شاید آدم علیہ السلام نے اکل شجرہ کی ممانعت کو نہیں شفقت سمجھا، اس لیے شیطان کے وسوسہ اندازی کے بعد اس کے خلاف ورزی کرنے کو زیادہ بھاری خیال نہ کیا، مگر چونکہ انبیاء علیہ السلام کی چھوٹی سی لغزش بھی ان کے مرتبہ قرب کے لحاظ سے عظیم و ثقیل بن جاتی ہے، اس لیے اپنی غلطی کا ظاہری نقصان اٹھانے کے علاوہ مدت دراز تک توبہ استغفار میں مشغول گریہ و بکار رہے، آخر کار ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا کے نتیجہ پر پہنچ گئے۔ بود آدم دیدہ نور قدیم موئے دردیدہ بود کوہ عظیم۔ نمبر 2 جنت کے لباس کا اترنا، یعنی عدول حکمی کرا کر لباس بہشتی ان پر سے اتروا دیا، کیونکہ جنتی لباس حقیقت میں لباس تقویٰ کی ایک محسوس صورت ہوتی ہے، کسی ممنوع کے ارتکاب سے جس قدر لباس تقویٰ میں رکھنا پڑے گا اسی قدر جنتی لباس سے محرومی ہوگی۔ غیر شیطان نے کوشش کی کہ عصیان کرا کر آدم علیہ السلام کے بدن سے بطریق مجازات جنت کا خلعت فاخرہ اتروا دے، یہ میرا خیال ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب نے نزع لباس کو عقل شجرہ کے ایک طبعی اثر کے طور پر لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حاجت استنجا اور حاجت شہوت جنت میں نہ تھی، ان کے بدن پر کپڑے تھے جو کبھی نہ اترتے تھے کیونکہ حاجت اتارنے کی نہ ہوتی تھی، اور آدم و حوا اپنے اعضاء سے واقف نہ تھے۔ جب یہ گناہ ہوا تو لوازم بشری پیدا ہوئے، اپنی حاجت سے خبردار ہوئے اور اپنے اعضاء دیکھے، گویا اس درخت کے کھانے سے جو پردہ انسانی کمزوریوں پر پڑا تھا وہ اٹھ گیا۔ سوآت کے لغوی معنی ہے بہت وسعت۔ قابیل اور حابیل کے قصہ میں سوءت اخی فرمایا، اور حدیث میں احدی سوءتک یا مقداد۔ اب تک آدم کی نظر میں صرف اپنی سادگی اور معصومیت تھی اور ابلیس کی نظر میں صرف اس کی خلقی کمزوریاں تھیں، لیکن عقل شجرہ کے بعد آدم کو اپنی کمزوریاں پیش نظر ہو گئیں۔ جب غلطی کے بعد انہوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو ابلیس لعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور انتہائی نجابت و شرافت کا مشاہدہ ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ مخلوق لغزش کھا کر بھی میری مار کھانے والی نہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ شاید اسی لحاظ سے تورات میں ابن قتیبیہ صاحب معارف کے نقل کے موافق اس درخت کو شجرۃ علم الخیر والشر سے معصوم کیا گیا، واللہ عالم۔ نمبر 3 یعنی برہنہ ہو کر شرمائے اور پتوں سے بدن ڈھانپنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آدمی پیدائش وقت ننگا ہوتا ہے مگر فطری حیا مانے ہے کہ ننگا رہے۔
اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. نمبر 1 وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے. نمبر 2 اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم کہ ہم نے اتارے تم پر پوشاک جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہیں اور اتارے آرائش کے کپڑے. نمبر 3 ولباس التقوی ذالک خیر، اور لباس پرہیزگاری کا وہ سب سے بہتر ہے. نمبر 4 ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون، یہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں. نمبر 5 یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم کی نہ بہکائے تم کو شیطان. کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے. ینزع عنہما لباسہما، اتروایا ان سے ان کے کپڑے. نمبر 6 لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلائے ان کو ان کی شرمگاہیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. نمبر 7 انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق. تفسیر نمبر 1 حبوط آدم. مفسرین کے نزدیک یہ خطاب آدم و حوا اور ابلیس لعین سب کو ہے، کیونکہ اصل عداوت آدم و ابلیس کی ہے، اور اس عداوت کا دنگل ہماری زمین بنائی گئی جس کے خلافت آدم کو سپرد ہوئی. نمبر 2 ایک اشکال اور اس کا جواب. عموماً تمہارا مسکن اور اصلی معتاد یہی زمین ہے. اگر خرق عادت کے طور پر کوئی شخص کسی وقت ایک معین مدت کے لیے اس سے اوپر اٹھا لے جائے، مثلا حضرت مسیح علیہ السلام، تو وہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ جو شخص چند روز یا چند گھنٹے کے لیے زمین سے جدا ہو کر ہوائی جہاز میں مقیم ہو، یا فرض کیجئے وہیں مر جائے، وفیہا تحیون وفیہا تموتون کے خلاف ہوگا، کیونکہ وہ سقط زمین پر نہیں. دوسری جگہ ارشاد ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، جو اموات زمین میں مدفون نہ ہو ان کو فیہا نعیدکم الاخری میں کیسے داخل کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ اس قسم کے قضایا کلیہ کے رنگ میں استعمال نہیں ہوئے. نمبر 3 لباس اور پوشاک کا نزول. اتارنے سے مراد اس کا مادہ وغیرہ پیدا کرنا اور اس کے تیار کرنے کی تدبیر بتلانا ہے. گو اتارنے کا لفظ اکثر اس موقع پر بولتے ہیں جہاں ایک چیز کو اوپر سے نیچے لایا جائے، مگر بہت دفعہ اس سے مکانی فوق اور تحت مراد نہیں ہوتا، بلکہ جو مرتبہ کے اعتبار سے اونچا ہو اس کی طرف سے کوئی چیز نیچے والوں کو عطا کیے جانے پر بھی یہ لفظ اطلاق کیا جاتا ہے. جیسے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. نمبر 4 روحانی لباس تقوی، یعنی ظاہری لباس کے علاوہ جس سے صرف بدن کا تستر یا تزئین ہوتا ہے، ایک معنوی پوشاک بھی ہے جس سے انسان کی باطنی کمزوریاں جس کے ظاہری معنی اس میں استعداد پائی جاتی تھی پردہ خفا میں رہتی ہیں، منستح ظہور و فعالیت پر نہیں آنے پاتی. اور یہی معنی پوشاک کے، جسے قرآن نے لباس التقوی فرمایا، باطن کی زینت و آرائش کا ذریعہ بنتی ہے. بلکہ اگر غور کریں تو ظاہری بدنی لباس بھی اسی باطنی لباس کو زیب تن کرنے کے لیے شرعاً مطلوب ہوا ہے. حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں دشمن نے جنت کے کپڑے کو تم سے اتروائے، پھر ہم نے تم کو دنیا میں تدبیر لباس کی سکھا دی. اب وہی لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ہو، یعنی مرد ریشمی لباس نہ پہنے اور دامن دراز نہ رکھے، اور جو منع ہوا ہو سو نہ کرے، اور جو عورت بہت باریک نہ پہنے، لوگوں کو بدن نظر آوے اور اپنی زینت نہ دکھاوے. نمبر 5 یعنی ان نشانات میں غور کر کے حق تعالیٰ کے قادرانہ انعام و اکرام کے معترف اور شکر گزار ہوں. نمبر 6 اخراج و نزاع کی اضافت ان کے سبب کی طرف کی گئی، یعنی آدم و حوا کو جنت سے علیحدہ کرنے اور کپڑا اتارے جانے کا سبب وہ ہوا. اب تم اس کے فریب میں مت آؤ اور اس کی مکاریوں سے ہوشیار رہو. نمبر 7 شیطان سے حفاظت کا طریقہ، یعنی جو دشمن ہم کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ ہماری نظر اس پر نہ پڑے، اس کا حملہ سخت خطرناک اور مدافعت سخت دشوار ہوتی ہے. اس لیے تم کو بہت مستعد و بیدار رہنا چاہیے. ایسے دشمن کا علاج یہ ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کی پناہ میں آ جائیں جو اسے دیکھتی ہے پر وہ اسے نہیں دیکھتا. لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. تنبیہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، قضیہ مطلقہ ہے، دائمہ نہیں. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم کو نہیں دیکھتے اور ہم ان کو نہیں دیکھتے. اس کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی وقت بھی کوئی شخص کسی صورت میں ان کو نہ دیکھ سکے. بس آیت سے رویت جن کی بالکل یا نفی پر استدلال کرنا کوتاہ نظری ہے. سورہ اعراف کا پہلا پارٹ بحمد اللہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ باقی پارٹ اپنے خاص رحمت اور مدد سے جلدی تکمیل فرمائے.